یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ لکھنؤ میں آج انڈیا اتحاد کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں کانگریس کے قومی صدر ملکا ارجن کھڑگے نے کہا کہ انڈیا اتحاد میں شامل 26 پارٹیاں ایک ہو کر عوام کے مدعوں اور غریبوں، دلتوں، قبائلیوں کے حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہیں۔ یہ انتخاب آئین اور جمہوریت کو بچانے کا انتخاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف لڑ رہے ہیں، جبکہ بی جے پی مذہب کی بنیاد پر لڑ رہی ہے۔ پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ جب ہم پیچھے مڑ کر مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی ہر بات جھوٹی نکلی۔ عوام اب تبدیلی چاہتی ہے جو 4 جون کو آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بوتھ کمیٹیاں لوٹ کمیٹیوں کی طرح کام کر رہی ہیں اور اب ان کے جھوٹ کے پہاڑ کی چڑھائی چوٹی پر پہنچ کر اترنا شروع ہو گئی ہے۔ اکھلیش یادو نے پریس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ 4 جون فریڈم آف پریس کا دن بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی پھنس نہیں بلکہ دھنس گئی ہے۔ پریس کانفرنس میں کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے کئی اہم لیڈر موجود رہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی دفتر میں مختلف پارٹیوں کے لیڈروں نے بی جے پی کی رکنیت اختیار کی۔ بی جے پی میں شامل ہونے والوں میں رام کمار عرف چمکو یادو، دلیپ کمار ورما، مادھوی ورما سمیت کئی لوگوں نے بی جے پی کی رکنیت اختیار کی۔ اتر پردیش بی جے پی کے صدر بھوپیندر چودھری نے کہا کہ بی جے پی کا کنبہ بڑھ رہا ہے۔ لوک سبھا کے باقی 3 مراحل کے لیے ریاست میں انتخابی تشہیر عروج پر ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اپنی پارٹی کے امیدواروں کی حمایت میں جلسہ عام اور روڈ شو کر رہے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ آج بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ موہن لال گنج سے بی جے پی امیدوار اور مرکزی وزیر کوشل کشور کے لیے تشہیر کریں گے، جبکہ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ مہوبہ، جالون، جھانسی اور لکھنؤ میں انتخابی تشہیر میں حصہ لیں گے۔ وہ جھانسی ضلع میں روڈ شو کریں گے۔ سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو آج بلرام پور کے گینسڑی اسمبلی سیٹ پر ایک جلسہ عام کو خطاب کریں گے، جہاں 6 مرحلے میں ضمنی انتخاب ہوگا۔ اکھلیش یادو آج فیض آباد پارلیمانی حلقے میں انڈیا اتحاد امیدوار کے لیے تشہیر کریں گے۔ کانگریس صدر ملکا ارجن کھڑگے، ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سکھو اور کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی راہل گاندھی کے لیے آج رائے بریلی میں انتخابی جلسے کو خطاب کریں گی۔ بہوجن سماج پارٹی سربراہ مایاوتی باندہ پارلیمانی حلقے کے اترا علاقے میں ایک ریلی کو خطاب کریں گی، جبکہ بارہ بنکی کے ترلوک پور میں اپنا دل کی قومی صدر انوپریا پٹیل انتخابی جلسے کو خطاب کریں گی۔ لوک سبھا کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے ریاست کی 13 سیٹوں پر نامزدگی کا عمل کل ختم ہو گیا۔ آج کاغذات نامزدگی کی جانچ کی جا رہی ہے۔ نامزدگی کے آخری دن کل بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے تیسری بار وارانسی سے پرچہ نامزدگی بھرا، جہاں انڈیا اتحاد کی جانب سے کانگریس کے اجے رائے وزیر اعظم کے مد مقابل ہیں۔ نامزدگی کے آخری دن کل مہاراج گنج سے انڈیا اتحاد سے کانگریس امیدوار ویریندر چودھری نے گھوسی لوک سبھا سیٹ سے 7 اور چندولی سے 6 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ نام واپسی کی آخری تاریخ 17 مئی ہے۔ 1 جون کو مہاراج گنج، گورکھپور، کشی نگر، دیوریا، بانسگاؤں، گھوسی، سلیم پور، بلیا، غازی پور، چندولی، وارانسی، مرزا پور اور رابرٹس گنج میں ووٹنگ ہوگی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل لکھنؤ کے بیڈمنٹن اکیڈمی میں بی بی ڈی گروپ کے ذریعے منعقد دانشوروں کے اجلاس کو خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر بھارت کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ہند میں پہلے بی جے پی کو نہ کے برابر سیٹ ملتی تھی، اس بار تمل ناڈو اور کیرالہ میں بھی بی جے پی جھنڈا پھہرانے جا رہی ہے۔ لوک سبھا عام انتخابات میں پولنگ فیصد بڑھائے جانے کے مقصد سے سویپ پروگرام کے تحت چترکوٹ میں اسپورٹس اسٹیڈیم میں عوامی بیداری پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ضلع کے مختلف کالجوں کے طلباء و طالبات، عام لوگوں اور افسران و ملازمین نے ووٹر بیداری کا حلف لیا۔ ساتھ ہی آنگن واڑی کارکنان، آشا، اے این ایم اور خود امدادی گروپ کی خواتین گاؤں گاؤں میں ووٹر بیداری پروگرام چلا رہی ہیں تاکہ خواتین کا پولنگ فیصد بڑھایا جا سکے۔ بستی کے سکندرپور گاؤں کے پاس ایک سڑک حادثے میں 3 سادھوؤں کی دردناک موت ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب
84 कोसी परिक्रमा करने के बाद साधु वापस अयोध्या आ रहे थे कि साधुओं की टीम की एक गाड़ी के ड्राइवर को झपकी आ गई और गाड़ी ने मरने वाले साधुओं को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।